نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحليم الكريم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حصل ما في الصدور قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يوم تبلى السرائر قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو مالک کل کائنات، جو خالق کل کائنات، جو رزاق کی جہاد، جو مالک کی سبع سماوات، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، جس کی بارگاہ میں سبھی نے ایک روز پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب وجود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیت مبارکہ پڑھی وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو سینوں کے اندر ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا انصاف فرمائے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر مختلف معاملات ہوتے ہیں اور یہ بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے کہ بندے نے غلطی کی ہے، عمل کیا ہے تو اس کی نیت کیا تھی، لیکن اس دنیا کے اندر کما حق کہو انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی علم سے تمام کے تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا، اور فرمایا گیا کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یعنی کسی عمل کے پیچھے جو نیت تھی اس نیت کے اندر کیا تھا، وہ بندہ جس نے جو عمل کیا اس کی غرض و غایت کیا تھی، یا کس کس چیزوں کو دنیا کے سامنے چھپاتا رہا، لوگوں کے سامنے کچھ کرتا اور چھپ کر کچھ کرتا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا قیامت والے دن۔ اور ایک اور جگہ یوم تبلی السرائر، اور اس دن پوشیدہ رازوں کو اللہ پوشیدہ رازوں کو کھول دیا جائے گا، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کی نیتوں کے حساب سے مراد یہ ہے کہ عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے اور نیتوں کا حساب ہوگا، حساب والے دن، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ آج میں کچھ یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، ہمیں ایک معاملہ ہے کہ ہم جس بندے کا بھی ہمارے سامنے ذکر ہوگا، جو بھی ہمارے سامنے سے گزرے گا، ہمارے دل کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ ہم سب کو، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، نیکوں کو نہیں، مجھ جیسوں کی بات، یا میں اپنی ہی کر رہا ہوں، آپ صرف سمجھنے کے لیے سن لیں کہ ہم نے ہر بندے کے متعلق رائے قائم کرنی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا۔ آج یہ بھی سمجھیں گے کہ کون کیسا ہے اور بندے کو کیا سوچنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ شکوک و شبہات سے پرہیز کرو، چونکہ بعض شکوک و شبہات گناہ ہوتے ہیں، بعض ظن اسم کے بعض شکوک خیال گناہ ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی آج باتیں ہیں، غور سے آپ نے اس سارے بیان کو سننا ہے، تبھی مکمل سمجھ آئے گی، اور اس سے دل کی کتنی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، اور قیامت والے دن کی رسوائی سے بندہ کتنا بچ سکتا ہے۔ اگر آج ہم اس بیان کے اندر توجہ سے اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ کچھ بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر احساس زیاں بھی ہے، اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے ہم نے کہ ہم لوگوں کے متعلق رائے تو قائم کر لیتے ہیں، کیا لوگ ویسے ہوتے ہیں؟ جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے، جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے، یہ موضوع ہے آج کا۔ اور یہ بھی ساتھ کہ بندے کو
اپنے دل کے اندر جو نیتیں ہیں، جو خیالات ہیں، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور بندے کو احساس جرم کتنا ہونا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کا احساس جب ہو جاتا ہے، جن کو احساس، جن کا دل زندہ ہو جاتا ہے احساس سے، کہتے ہیں نا خدشہ ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو ایک زندہ دل اللہ تعالیٰ کے بندے کی میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام سے گزرے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ یہاں سے گزرتے ہوئے کیوں بے ہوش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس مقام پر ایک دن ایک اللہ کے بندے کی، یعنی ایک بندے کی میں نے غیبت کی، اور مجھے وہ غیبت کرنے کا گناہ یاد آ گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواز ہوگا میرے پاس کہ میں نے ایک بندے کی غیبت کی۔ یاد رکھیں غیبت وہ جرم ہے، الغیبت اشد من الزنا، جس کو زنا سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کیا؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہو، اللہ اللہ، جو برائی نہ ہو کی جائے تو یہ بہتان ہے، اس سے بھی بدتر گناہ ہے اور بڑھ کر گناہ ہے۔ تو غیبت جس کے اندر غلطی ہے، ہم تو کہتے ہیں جناب وہ کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے، ارے اسی کے تو منع ہے کہ جہاں شرعی طور پر بتانے کی اجازت نہیں ہے وہی غیبت ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں جن کے دل زندہ ہوتے تھے، جیسے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ یہ اللہ کے ولی صالح بندے ہو گزرے ہیں، جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، جو اللہ والوں کا ذکر جانتے ہیں، ان کے اندر ان کو ان کا ذکر بکثرت ملتا ہے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو ان کو اتنا خوف خدا تھا جب دل زندہ تھا۔ تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ ہم بھی کیا خیال کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے گا، روک۔ دوسرا شخص کہے گا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، تو کون ہے بھلا؟ پہلا شخص کہے گا تو نے میری دیوار سے ایک اینٹ میری مرضی کے، میری اجازت کے بغیر نکالی تھی، اور تو نے میرے کپڑے سے ایک دھاگا نکال لیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیس کرتا ہوں، مقدمہ کرتا ہوں، جواب دو۔ کتنا مشکل معاملہ ہے یہ احساس جرم کی بات اللہ کی، یہ اس آیت کو سمجھنے کے مصداق ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی لایا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی لایا جائے گا۔ ارے جا حصل ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتیں ہیں جب ان کو لایا جائے گا، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کیا تھی، ارادے کیا کیا تھے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی، آپ نے اور مجھے، میں نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس بندے نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہم کہیں سے گزرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے، کسی کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس مصیبت سے، جو آج تک ہوئی اس کی معافیت عطا فرمائے، آئندہ اس احساس کے ساتھ زندہ رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام وہی کریں۔ پہلے بزرگان دین کی احساس ندامت، احساس گناہ کا عجیب حالت تھی۔ حضرت سیدنا کہمس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ کا نام ہے، وہ ایک گناہ پہ 40 سال شرمندہ رہے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ گناہ کیا تھا؟ فرمایا ایک بار میرے پاس ایک مہمان آیا، میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی، جب ہاتھ صاف کرنے تھے تو میں نے ہمسائے کی دیوار سے ایک مٹی کا ٹکڑا لے لیا اور اس سے ہاتھ صاف کر۔ اللہ، یعنی یہ اتنی چھوٹی سی غلطی ان کی زندگی کے اندر تھی، ورنہ بڑے گناہوں کا تو ذکر نہیں ہے۔ اتنی سی چھوٹی غلطی والا بھی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، جس کی جو چیز ہتھے چڑھے لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ ایک دانا، آج کہتے ہیں جس میں تھوڑی سی جو عقل مندانوں پٹھیاں سوچاں لے ڈوبی، یہ عقل مندوں کو نہیں لے ڈوبتی، یہ خر مغز جو خود کو بڑے عقل والا کہتے ہیں، حالانکہ وہ خر مغز کہتے ہیں کھوتے کا دماغ، گدھے کا دماغ، خر گدھے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل زیادہ چیخنے چلانے والے، زیادہ روب جھاڑنے والے،
اور زیادہ خود کو خوش فہمی مبتلا رکھنے والے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، جو خود کو سمجھے میں بڑا عقل مند ہوں، وہی دراصل چھوٹے عقل والا۔ یہ بڑا کی ذات تو صرف بڑی ذات تو میرے مالک کی۔ جو دل کے اندر یہ سوچتا ہے، کسی کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتا ہے یا کسی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب کسی کو چھوٹا سمجھے گا تو خود کو بڑا سمجھے گا۔ یہ تباہی کا سبب ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ گناہوں کے کتنے دروازے کھول دینے والی بیماری ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دانا شخص کے پاس، دنیا دانا کہے اس کے کاموں کی وجہ سے تو اور بات ہے، اللہ اللہ، تو ایک بندے نے دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دی۔ اس نے کہا یار تو بے ایمان لگتا ہے مجھے، کسی بندے کی ذات تیرے پاس امانت ہوتی، اور اس کو مطلب یہ کہ تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کل کسی کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس کی میرے سامنے غیبتیں کر رہا ہے، تو نے تو امانت میں خیانت کی، اور کر میرے ساتھ بھی یہی کرے۔ یہ صحیح بات، یہ کتنی سمجھنے کی بات ہو، عقل مند نے کی، دانشور نے کی، کہ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، دوسروں کی غیبت کرتے ہو، یہاں سے اٹھو گے تو پھر اس کی کرو گے۔ غیبت تو کہتے ہیں اسی کو ہے نا جو دوسروں کی کسی کی غلطیاں کوتاہیاں گناہ دوسرے کو بتائے جائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے نہیں، جس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو اور بات ہے۔ بعض اوقات بندے بڑے دیندار لگتے ہیں، ظاہری طور پر بڑے دیندار ہوتے ہیں، مگر بد کلامی، بد زبانی اور غیبت کی بیماری ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ اتنے ظاہری طور پر عمل والے نہیں ہوتے، لیکن ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، یعنی طبعاً وہ تیز ترار تو نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگوں کی دل آزاری بھی نہیں کرتے، غیبت بھی نہیں کرتے۔ تو اس عقل کا کیا فائدہ جو گناہ بڑھاتی رہے، اس زبان کا کیا فائدہ جو گناہ بڑھاتی رہے، اس سماعت اور اس دانش مندی کا کیا فائدہ کہ جو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ وہ تھوڑی عقلی بہتر جو فرما بردار رکھے، یا کم از کم گناہوں کی مدد کرنے میں تو دماغ کو استعمال نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دل نشیں ہے، جس نے کسی نابینا کو 1 میل تک چلایا۔ یہ ساتھ نابینا کا ذکر آیا، بینا اور نابینا کا، تو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ بینا ہوتا کون ہے؟ یہ آنکھوں کا اندھا ظاہری طور پر، اس کی بھی خدمت کیجیے تو ثواب ہے۔ یہ آنکھوں کے اندھا اور بات ہے دل کا اندھا۔ تو لگے ہاتھوں یہ ایک روایت بھی ہے کہ جو بندہ کسی نابینا کو 1 میل تک چلائے تو اسے ہر میل کے، ہر ایک گز کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہے۔ یعنی یہ انسان کی خدمت کرنے کا کیا شرف ہے۔ اگر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا انس سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم پکڑ کر چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ انسان کی خدمت کرنے کی کیا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو کسی کو، یعنی ہر گز پر ایک غلام، جو 1 میل کسی کو چلائے، کسی اندھے کو پکڑ کے پہنچا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص مسلمان غلام آزاد کرے گا، اس کے ہر عضو کے بدلے، یعنی جو بندہ غلام آزاد کرنے کا اکثر ہم ثواب سنتے ہیں، تو ثواب ہے کتنا؟ جو کسی غلام کو آزاد کرائے گا، مسلمان غلام کو، تو اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے، آزاد کرانے والے بندے کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ، کتنی فضیلت۔ یہ حدیث پاک سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی 1000 درہم قیمت لگا چکے تھے، جو حضرت زین العابدین کا غلام تھا، مگر آپ نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بہت چھوٹی عمر سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار والد محترم کے ساتھ ساری رات میں گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا۔ چند افراد ہمارے قریب مزے سے سوتے رہے، یعنی مسجد کے اندر جہاں عبادت یہ کر رہے تھے۔ میں نے والد محترم سے کہا، ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں جو اٹھ کر کم از کم تہجد ہی پڑھ لیتا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑے ہیں۔ اور شیخ سعدی کے والد بھی کمال کے بندے تھے، شیخ سعدی بھی جو جانتے ہیں بڑا کمال کا بندہ تھا۔
جس کا ایک فکرہ ہے سادیہ شرازیہ سبق مدے کمزاد را کمزاد دانا شود گلہ کنا استاد۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے سادی شرازی کسی کمینے کو مت علم دے، کمینہ جب علم والا ہوگا تو پہلا گلہ استاد کا کرے۔ میں ان کی حکمت کی باتوں میں سے آپ کو ایک بات سنا دی۔ تو بہرحال شیخ سعدی کے والد نے کہا بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوتا رہتا تو بہتر تھا، کیونکہ تو جاگ کر عبادت کے ساتھ ساتھ غیبت کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ کم از کم عبادت نہیں کر رہے، نفلی عبادت تھی تو کم از کم غیبت جیسا گناہ تو نہیں کر رہے۔ اللہ یہ دیکھیں جو دلوں کی رازوں پہ مطلع ہوتے ہیں، جو شخص جو دلوں کے نیتوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے معاملات کی حفاظت کرتے ہیں، تو برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا طریقہ بھی بندے کو آنا چاہیے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو برائی کو بھلائی سے ٹال دے گا، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بندہ برائی کو بھلائی سے ٹال دے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے اور اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے، مگر میں آج آگے جس بات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور بات بھی ہے کہ بندہ کسی کی برائی کرتا رہے یا کسی کی ساتھ دشمنیاں ہی کرتا رہے، تو جیسے آگے یہ شب شعبان اور یہ 15 کو تو کہا جاتا ہے جہاں اور گناہ گار نہیں بخشے جائیں گے جن کا ذکر آتا ہے، عادی شرابی ہے، زانی ہے، اس میں ایک کینہ پرور جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر، جس کے اندر مسلمانوں کا کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمائے ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تیرا دشمن ہے اس کے ساتھ اچھائی کر، ادفع باللتی احسن، اچھائی کے ساتھ دفع کر دے، اس کی دشمنی کو ٹال دے، بدل دے۔ وہ برائی کرے تو اچھائی کر، تو ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیرا دوست بنے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کمال کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نصیحت فرمائی کہ بندہ اگر کوئی ذلیل کرتا ہے، بندے کو تنگ کرتا ہے، بندہ غصے کو صبر سے، کسی کی جہالت کو حلم سے، بدسلوکی کو عفو سے، درگزر سے اگر گزارا کرے، اور کوئی تیرے ساتھ برائی کرے اگر تو معاف کرے، تو یہ ادفع باللتی کی صورتیں ہیں۔ اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی تیرے دوست بن جائے، دشمن بھی تیرے کردار کی گواہی دے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ایسے کئی واقعات ہیں جس کے اندر غیبت کرنے والوں کو لوگوں نے تحفے دیے۔ اللہ اللہ۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں سیدنا ابراہیم ابراہیم کبیر رحمۃ اللہ تعالی فرمائے، سردیوں کے دن تھے۔ ابراہیم آجر کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، قریب سے ایک شخص گزرا جس نے 2 گدڑیاں پہن رکھی تھی۔ یہ جو بھیک مانگنے والوں کی خاص تھیلیاں ہوتی ہیں نا، وہ خاص طریقہ ہوتا ہے، بڑی بڑی تھیلیاں لٹکائی ہوتی ہیں، تو 2 گدڑیاں پہن رکھی تھیں، یعنی خرقہ بھی اس کو بولتے ہیں، 2 خرقے پہنے ہوئے تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں میرے دل میں صرف خیال ہے، زبان سے نہیں بولا، کہ یہ کیسا بھیکاری ہے، ایک گدڑی سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، 2 لٹکا رکھی ہیں اور اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ یہ کما کے کھاتا۔ یہ دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، زبان سے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا، ابراہیم آجری کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میں نے 2 فرشتے اپنے خواب میں دیکھے جنہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس مسجد میں لے گئے، جس مسجد کے میں دروازے پہ بیٹھا تھا، خواب کے اندر دیکھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہی 2 گدڑیوں والا شخص، وہ گدڑیاں اوپر اوڑھے ہوئے، یعنی ان کو اپنے اوپر ڈالے، اس کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، سو رہا ہے،
انہیں اس کے چہرے سے گدری ہٹائی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو میرے قریب سے گزرا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی کوئی غیبت نہیں کی۔ کہا کیوں نہیں؟ تو نے دل میں اس کی غیبت کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے، اس کے دل کے اندر خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کرنے کے لیے خواب کے ذریعے اس کو تنبیہ فرمائی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کھا اس کے گوشت کو۔ تو نے اس کو گھٹیا جانا، حقیر جانا، دل کے اندر اس کو چھوٹا سمجھا، اس کے متعلق گفتگو کی دل کے اندر۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجری کبھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں پسینہ پسینہ تھا، خوف سے میں کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل 30 دن اس مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ خدا کرے وہ بندہ خدا کا وہاں سے پھر گزرے۔ میں دعا کرتا رہا کہ دوبارہ وہ وہاں سے گزرے۔ میں صرف فرض نماز کے لیے مسجد کے اندر تک جاتا، فوراً دوڑ کے واپس لاؤ، انتظار کرتا رہا 30 دن کے بعد وہ دیکھا تو بندہ وہاں سے وہ گدڑیاں اسی طرح پہنے جا رہا ہے۔ تو میں اس کے پیچھے لپکا، دوڑا، میں نے اس کو، وہ تیز چلنے لگا، میں اس سے مل نہیں پا رہا تھا، اس سے قریب نہیں ہو پا رہا۔ تو میں نے اس کو پکارا کہ اللہ کے بندے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم کیا تو بھی ان لوگوں میں ہے جو دل کے اندر مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، ظاہری طور پر تو وہ گدڑی پوش تھا مگر صاحب اسرار کیسا تھا۔ عقیدہ تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسا ہوتے ہیں ربا شاسا مدفوع بالابواب، بکھرے ہوئے بال، یعنی مٹی جسم، ایسے جیسے ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، مدفوع بالابواب، جس دروازے پہ جائے وہاں سے دفع کر دیا جائے، دھکے دے دی جائے، بھگا دیا جائے۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں کسی بات پر، لا برہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی پورا کر۔ منہم البرہ ابن مالک، تو حضرت برہ بن مالک کو میرے آقا سے فرمایا یہ میرا صحابی جو 2 چادریں پہن کے رکھتا تھا، صرف 2 چادریں، گدڑی کی جیسے ذکر ہو رہا ہے، چادریں نام کی چادریں ہوتی ہیں، 2 کپڑے لپیٹے ہوئے، ایک نیچے لپیٹا ہے پہلے، اور ظاہری حالت ایسے مدفوع بالابواب والی، ایسے چیتھڑے نما کپڑے، دھول جسم، مٹی بال، مگر تقوی طہارت دل کا نور ایسا کہ وہ دل کے نور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق بندے کیا سوچ رہے ہیں۔ مگر چونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے صاف کرنا تھا، دوسرے اس سے بڑے اللہ کے نیک بندے کے متعلق اس کے دل کے اندر جو خیال آیا، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اللہ تو کہتے ہیں جب اس بندے نے کہا ابراہیم تو دلوں کے اندر مسلمانوں کی، مومنین کی غیبت کرتا، وہ کہتے ہیں میں اس کی آواز کو سن کر، یہ آواز نہیں، کوئی کڑک تھی نصیحت کی، میں گرا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش۔ تو کہتا ہے جب میں ہوش میں آیا تو وہ بندہ میرے سرانے کھڑا تھا، اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرے گا؟ اللہ، میں نے کہا نہیں، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں۔ ارے ان سے غلطی دل کے اندر خیال آئی اور اللہ نے اصلاح فرما دی۔ ہم تو اتنے گناہ کر بڑے گناہ اتنے کر چکے ہیں، قرآن کی آیاتیں، نصیحتیں، واعظ دن رات سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ کتنے کالے سیاہ دل، کتنے چھوٹے لوگ، ویسے تو زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، خود کو پتہ نہیں عقل کل سمجھنے والے، ہم جی بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ۔ کاش دوسروں کی غیبت کے بجائے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو بہرحال یہ بدگمانی اور کسی کے متعلق چھوٹا کسی کو سمجھنا کہ یہ تو فقیر حقیر سا ہے۔ ایک اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک آیت ملتی ہے، آپ کی آیت مبارکہ تھی۔ حضرت حسن بصری، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، سلف صالحین کی حیات کا مطالعہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کون تھے، مگر آپ کی ایک صفت ہے کہ آپ انتہائی منکسر المزاج، یعنی خود کو چھوٹا سمجھتے، سب کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتے۔
ایک دن ایک نہر کنارے آپ جا رہے تھے تو دیکھا نہر سے کچھ دور ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے قریب سراہی پڑی ہے، شراب کی ایک برتن پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی۔ دل میں خیال آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ میں اس سے تو بہتر ہوں کہ اس کے ساتھ شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، تنہائی ہے، عورت ہے اور شراب کا برتن ہے۔ تو یہ خیال آتے ہی دیکھا قریب اسی جس نہر کے کنارے جا رہے تھے اس کی کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں، 6 لوگوں کی تعداد لکھی ہے، 6 7 5 جو بھی تھے۔ تو وہ کشتی اچانک ڈوبنے لگی اور لوگ پکارنے لگے کہ ہمیں بچاؤ 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 بچاؤ۔ تو وہ پکار سن کر وہ جو دور بندہ بیٹھا تھا اس نے جب آواز سنی جس کے پاس عورت بیٹھی تھی شراب کا برتن پڑا تو وہ بھاگ کے آیا، اس نے چھلانگ لگائی، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، چوتھے کو نکالا، 5ویں کو نکالا، 6ٹھے کو نکالا، 7واں جب بچ گیا تو کہا حسن بصری اس کو نکال کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں کیسے نکالوں، میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ اس نے کہا غیبت کرنا جانتا ہے، لوگوں کی بدگمانیاں کرنا جانتا ہے، لوگوں کے متعلق برا سوچنا جانتا ہے، تیرنا نہیں جانتا، ڈوبتوں کو نکالنا نہیں آتا، بس لوگوں کی بدگمانیاں کرنا آتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کی تو آنکھیں کھل گئی۔ اب نے کہا اللہ کے بندے اس کو تو بچاؤ، میں عرض کرتا ہوں۔ تو گئے، اس کو بھی 7ویں کو نکال کے وہ بندہ لے آیا، حبشی مزاج بندہ۔ اس نے کہا جو عورت تو نے دیکھی تھی، میں یہاں مزدوری کر رہا تھا، وہ میری ماں ہے، وہ میرا ناشتہ لے کے آئی تھی۔ ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہے، یہ سراہی جو شراب والی تجھے نظر آ رہی ہے میں نے اس کو پاک کر کے صاف کر کے اس کے اندر وہ پانی بھر کے لے آئی تھی۔ تو آپ نے اس دن سے پھر توبہ کی کہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، دل کے اندر بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھوں گا۔ میں کو مارتے مونج کر دے نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جو دل لاکھی تو لٹ۔ تو یہ اصل بات کیا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جو جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ٹاپک شروع میں دیا تھا، یہ 1-2 حکایات کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، جو جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ تو لباس سے، صورت سے کسی کو ایسا سمجھ لینا کہ بس یہ تو کسی کھاتے کا نہیں۔ حضرت امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سال مدینہ منورہ میں قحط آ گیا، لوگوں کو بہت مشکلات ہوئی۔ ایک روز سارے نماز استسقاء کے لیے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ ساری جو فصلیں تیار ہوتی ہیں وہ بارش سے ہی ہوتی تھی، بارشیں نہیں آتی تو فصلیں مشکل ہو جاتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زمین کی آبادی سے ہی زیادہ تر لوگوں کی گزرا اوقات ہوتی، تو لوگ نماز استسقاء، یہ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، لوگ نکلے گھروں سے کہ نماز ادا کریں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک جیسا بندہ بھی ساتھ تھا۔ ان کی سیرت کا میں اب یہاں ذکر پورا نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ کے بہت بڑی مقدس بندے ہو گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، سب لوگ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں 2 چادروں میں ملبوس ایک حبشی آیا، وہی 2 گدڑیاں، 2 کپڑے، نام کی چادر، ایک اوپر پرانا کپڑا لپیٹا ہوا، ایک نیچے پرانا کپڑا باندھا ہوا، کیونکہ عرب کے لوگ شروع میں اکثر چادر ہی باندھتے تھے، شلوار تو یہ اب کا دور کی بات ہے۔ بارگاہ خداوندی میں وہ آیا، اس مجمع کو، لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ آیا حبشی، ان کو جانتا بھی کوئی نہیں، ان کا اس کتاب میں نام بھی نہیں ہے تو کون تھا، کیا نام تھا، بس یہ لکھا ہے حبشی، اس کی ظاہری شکل و صورت سے حبشی لگتا تھا، غلام لگتا تھا۔ وہ آیا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی، الہی ہم گناہ گار ہیں، اس لیے تو نے ہمیں ادب سکھانے کے لیے اپنی بارگاہ میں واپس پلٹ آنے کے لیے مشکل میں ڈال دیا ہے، کہ مشکل میں ڈالوں گا تو میرے بندے مجھے پکاریں گے۔ اے مالک تو نے ٹھیک کیا مگر تیری مخلوق مشکل میں ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اسی وقت پانی برسا دے۔ یہ دعا مانگنے کا انداز اس یقین کے ساتھ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے دل کے اندر نور ایمان کمال کا ہوتا ہے، اسی وقت اس بارش کو۔ حالانکہ اس طرح کی دعا کرنا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بس دعا مانگے اسی وقت ایسا کر دے، یہ جو اس کو راضی کرتے کرتے جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا دے تو اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ، اسی وقت پانی برسا، اسی وقت
اس نے کہا مولا اسی وقت برسا دے، اسی وقت پانی برسا. کیوں؟ ہر طرف سے اسی وقت فل فور گنگور گھٹائیں امڑ آئی اور موسلادھار بارش ہونے لگی. جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن ایک دیہاتی مدینے کے قریب سے رہنے والا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، بارش نہیں آ رہی، جانور مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دعا فرمائیں بارش آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت سے بادل مٹنا شروع ہو گیا، اکٹھے ہوئے اور بارش شروع ہوئی. اور ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے جب باہر آئے تو چونکہ اس وقت مسجد کی چھت ہی ایسی تھی تو اس کی بارش ایسی چھت سے بھی نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس داڑھوں کی بھی اس بارش کے قطروں نے بہت سی لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بھی پانی کے قطرے گر رہے تھے. اور پھر اگلے دن 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلے دن پھر وہ اگلے جمعے وہ بندہ ہے تو پھر کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، ہر طرف پانی پانی ہے، گھر گر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما دیا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہا یا رسول اللہ اب دعا کیجیے کہ بارش رک جائے. آپ نے ایسے انگل اٹھائی، کہا ہوا علینا ما علینا، اے بادل چھٹ جا ہمارے اوپر سے، کسی اور جگہ جا کے برس. کہتے ہیں اس طرح بادل چھٹا جیسے آپ کی انگل نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو بہرحال میں وہ خدمت گاروں کی بات بتا رہا تھا، جو بات خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میں نے تھوڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بھی ساتھ ایک روایت پیش کر دی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حضرت میں وہاں سے اٹھا، یہ فضیل بن عیاض، یہ جن بندوں کے میں نام لے رہا ہوں نا، یہ میں ان ایک ایک پہ انشاءاللہ اگر میرے ساتھ آپ یہ سلسلے میں ساتھ رہے تو میں ایک ایک کی تعریف کہ کچھ نہ کچھ تعارف بتاؤں گا ایک ایک ویڈیو کے اندر، تاکہ جب پھر کبھی ان کا نام آئے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت عبداللہ مبارک حضرت فضیل بن عیاض جیسے بندے کے پاس گئے. فضیل بن عیاض وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس کے دروازے پہ ہارون الرشید جیسا شہنشاہ دعا مانگنے کے لیے جاتا. وہ غار کے اندر یا کسی کٹیا کے اندر رہتے اور ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، بڑی منت سے کرنی پڑتی تھی ان سے ملاقات کی. تو حضرت عبداللہ مبارک نے جا کر حضرت فضیل بن عیاض کو وہ بات بتائی، حبشی کی دعا کا طریقہ بتایا. یہ سن کر فضیل بن عیاض نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لیا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے. مولا اسی وقت برسا، اسی وقت برس پڑا، رحمت کا پانی بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. یہ ہماری دعائیں برباد کیوں؟ جو گناہ زنا سے برا ہے، کوئی دن گزرتا ہے کہ ہم نے نہ کیا. الغیبت و شدت، ہم نے تو ڈیفینیشن بھی خود بنا رکھی ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. ہمارے پاس گناہ کرنے کی بے شمار وجہ ہے، نیکی کرنے کی کوئی وجہ نہیں. تو کرنا کیا ہے؟ اگر ہم اچھائیاں کریں گے تو واللہ ولا نضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے، اچھائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کسی نے غیبت کی، آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھجوا دیا اور ساتھ یہ کہلا بھیجا، سنا کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، اللہ اللہ، تو میں نے اس کا بدلہ دینا بہتر جانا. کس لیے نیکیاں ہدیہ کی ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ تو نے میری غیبت کی ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ تیری نیکیاں مجھے مل گئی، تو نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے اللہ. اور جس کی نیکیاں گئی ہیں اس کو سوچنا چاہیے. بہرحال یہ بھی صبر والے لوگ تھے، آگے سے سیکھ پا ہونے کے بجائے اس کو کھجوریں بھی دے دیں اور نصیحت بھی کر دی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں نا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. یا رب مصطفیٰ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما، اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہمیں غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، دل آزاریوں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچا. یا اللہ کریم ہمیں پکا نمازی اور سنتوں کا عادی اور نیک اعمال پر عمل کرنے والا مدنی قافلوں کا مسافر بنا. یا اللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرما. یا اللہ پاک ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما. خدایا اجل آ کے سر پر کھڑی ہے، دکھا جلوائے مصطفیٰ یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے،
و ایمان پہ خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین۔ الیاس قادری کے صدقے اللہ تعالیٰ سننے والے عرض کرنے والوں کو دونوں جہان کی بھلائی خیر عافیت عطا فرمائے، تیرے آقا کی زلف امریکہ سے جان سب کی وجہ، آمین۔